حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی ولادت باسعادت افغانستان کے معروف شہر غزنی میں 400 ہجری کو ہوئی۔ آپ نیک اور شرافت کے پیکر سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا اسم شریف علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ شہر غزنی کے محلہ جلاب میں آپ کے ددیال کا گھر تھا، جبکہ آپ کے ننیال کا گھر محلہ حجویر میں تھا، اور اسی نسبت سے آپ حجویری اور جلابی کہلاتے تھے۔ آپ نے 4 برس کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت عثمان بن علی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ آپ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور تھوڑے ہی عرصے میں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے عربی اور فارسی اور دیگر علوم کے حصول کے لیے سفر کی صعوبتیں نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ شام، عراق، بغداد شریف، مدائن، فارس، کوہستان، آذربائیجان اور خراسان وغیرہ کے مشہور جید اور معتبر علماء فضلاء سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تاریخ کے ورق صرف اتنا ہی بتاتے ہیں کہ آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد بیوی سے علیحدگی ہو گئی اور پھر تا حیات دوسری شادی نہ کی۔ مرشد کریم حضرت شیخ ابو الفضل نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویر کو حکم فرمایا کہ علی تم لاہور روانہ ہو جاؤ، وہاں تمہاری شدید ضرورت ہے۔ سرزمین ہند تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہارے فیض کا سلسلہ لاہور ہی جاری ہوگا۔ آپ نے ایک لمحے کے توقف کے بعد مؤدبانہ انداز سے عرض کیا کہ حضور، وہاں تو ہمارے پیر بھائی اور آپ کے مرید کامل حضرت میرا حسین زنجانی موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے میری وہاں کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ شیخ ابو الفضل ختلی قدرے مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں، بس تم فوراً روانہ ہو جاؤ اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کرو۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وطن غزنی کو خیر بات کہا اور دین اسلام کی تبلیغ کا بے مثل شوق لیے کئی مہینوں کے دشوار گزن کٹن راستوں کے کٹن سفر کے بعد لاہور پہنچے۔ شہر کے داخلی دروازے تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ شہر کی حفاظت کے پیش نظر داخلی دروازے شام کو بند کر دیے جاتے تھے، اس لیے آپ کو اپنے دیگر ساتھیوں اور مسافروں کے ہمراہ رات بیرون شہر ہی بسر کرنی پڑ گئی۔ جب صبح ہوئی تو شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا ہجوم آتا ہوا نظر آتا ہے۔ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک جنازہ ہے۔ غزنی سے نوارد مسافروں نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت شیخ میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر آپ دم بخود ہو گئے اور بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، وہ واقعی روشن ضمیر تھے۔ جب جنازے کے شرکاء نے آپ کا یہ عجیب فقرہ سنا تو استفسار کیا۔ آپ نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ حضرت شیخ حسین زنجانی کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اصرار کیا، اور یوں آپ نے پہلے جنازہ پڑھایا اور پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے اور پھر لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ یہاں مسلمانوں کو استحکام حاصل کیے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ہر طرف ہندو مذہب کے پیروکار اور پیشواؤں کا دور دورہ تھا، مگر آپ کی دلکش سیرت اور شفقت و محبت سے بھرپور شخصیت لوگوں کو کفر و شرک کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کی باعث بنی۔ آپ ایک ایسے مرد کامل، صوفی، درویش اور بزرگ تھے جن کے پاس نہ تو کوئی خزانہ تھا، نہ سپا، نہ دنیاوی وسائل اور نہ ہی جاہ و حشمت کہ جس سے لوگ مرغوب ہو کر آپ کے پاس آتے۔ بس آپ اپنے مسلح پر بیٹھے ہوئے ہمہ وقت اپنے حقیقی خالق و مالک کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی فرمایا، جب ایک بار خواجہ غریب نواز لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار اقدس پر حاضری دی اور ایک حجرے میں 40 دن کا چلہ کاٹا اور عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے، اس دوران حضور داتا صاحب نے جو فیوز و برکات کی بارش آپ پر کی، اس کا اندازہ خواجہ غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چلہ سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک پر داتا علی حجویری کے لیے بطور خاص یہ شعر جاری ہوا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اس مرد خدا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ شعر اس قدر زبان زدے خاص و عام ہوا کہ جس کی گونج چاروں سو پھیل گئی اور لوگ آپ کے آستانے سے فیض پانے لگے۔ حضرت داتا گنج بخش علم و معرفت کے ہزاروں دیے جلا کر آخرکار 19 صفر 1027 عیسوی کو وصال فرما گئے۔ آپ کا سالانہ عرس مقدس 19 صفر کو انتہائی عقیدت و احترام اور شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی آپ کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتی ہے اور فیض پاتی ہے۔